وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اس کے تحت وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جو بھی قرآن اور کا علم پڑھے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھے، اس کے لیے لازم ہے، حق ہے اس کے اوپر کہ ان یکون فقیہا، کہ وہ فقیہ ہو۔ اگر اس کے پاس یہ درجہ میسر نہیں ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم دے، فنون کی علم کی بڑی باتیں کہے۔ اسی کو امام بخاری نے الحلماء الفقہاء کہا تھا، ربانیون کا۔ امام دارمی نے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، سورہ المائدہ کی تفسیر میں عالم ربانی کی تفسیر کرتے ہوئے امام حسن بصری کا قول لائے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربانی عالم صرف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے الحکماء العلماء، جو علماء بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں۔ حکیم کا مطلب مطب والا حکیم نہیں ہے، وہ معجون اور شربت عرق والا حکیم نہیں۔ حکماء صاحبان حکمت ہو، یعلمکم الکتاب والحکمہ، جس کے پاس علم بھی کامل ہو اور حکمت و دانائی بھی کامل ہو۔ علم سے احکام کا پتہ چلتا ہے، خبر ملتی ہے، حکمت سے امتیاز نصیب ہوتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور کہنے سے قبل کتنی تحقیق کرنی ہے، کس ڈھب سے کہنا ہے کس ڈھب سے نہیں کہنا۔ یہ چیزیں علم نہیں دیتا، یہ چیزیں حکمت دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دو چیزیں دی ہیں۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیے الحم سے والناس تک، قرآن میں کسی ایک نبی کا بھی جہاں اس طرح کا ذکر آیا ہے، اللہ رب العزت نے خالی علم کی بات نہیں کی، جس نبی کو بھی عطا کرنے کی بات کی فرمایا علم اور حکمت عطا کی۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو علم اور حکمت دو لازم و ملزوم ہیں، فرمایا یہ ہوں عالم ربانی ہے۔ اسی طرح امام دارمی نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر لی، کونوا ربانیین، سورہ آل عمران کے تحت قال علماء فقہاء۔ اب آپ کسی سے پوچھئے تفقہ کی، وہ کہے میں تو فقیہ ہوں ہی نہیں۔ تو اگر آپ کو خود اقرار ہے کہ میں فقیہ ہوں ہی نہیں، تو پھر بقایا تفقہ نہیں ہے تو تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اگر تفقہ نہیں تو تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ ہاں پھر بھی ایک میدان ہے، امر بالمعروف کا ہے، نہی عن المنکر کا ہے، دعوت الی الخیر کا ہے، سادہ سادہ باتیں۔ اللہ رب العزت نے یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ذکر واعظ نصیحت کی باتوں کے لیے اللہ نے قرآن کو حدیث کو آسان کیا ہے۔ بس انہی باتوں تک رہیں، اس سے اوپر کی باتوں میں نہ جائیں جس سے الجھن پیدا ہو جائے اور ساری امت الجھن میں مبتلا ہو جائے۔ ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ اور پھر یہاں پر اس علم کے لیے ایک بڑا عجیب ادب بیان کیا امام دارمی نے، اور روایت کیا امام سفیان بن عیینہ سے۔ اور سفیان بن عیینہ بھی ان ائمہ میں سے ہیں جو رجال ہیں بخاری کے، مسلم کے، ابو داؤد کے، ترمذی کے، نسائی کے، ابن ماجہ کے، دارمی کے، بزار کے، امام عبد الرزاق کے، ابن خزیمہ کے، کل ائمہ کے رجال میں سے۔ اور ہر ایک نے، اور علم الجرح و تعدیل پر، اسماء و رجال پر، اصول حدیث پر جو لوگ سند تھے، جن کی بات پر جا کے بات ختم ہو جاتی تھی، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ سفیان ثوری ہوں، عبداللہ بن مبارک ہوں، عثمان سفیان بن عیینہ ہوں، عبد الرحمن بن مہدی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بانی ہیں علم الحدیث کے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ علم سے مراد کیا ہے۔ اب بڑی عجیب بات کی، فرمایا علم کا معنی 5 چیزوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے۔ 5 چیزوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے۔ یراد للعلم، علم سے مراد یہ ہے الحفظ، پہلے آدمی اس علم کا حافظ ہو، یعنی اس کو اتنا پڑھے اور اس کا اتنا ضبط کرے کہ اس کی تمام جہات پر اگر ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے، اور ایک روایت ہے، یہ عالم کا کام نہیں ہے کہ ایک کتاب میں روایت پڑھی اور آگے بیان کر دی۔
اس کے کئی طرق ہوں گے، کئی ائمہ نے لیا ہوگا، اس کی کئی اسانید ہوں گے، اور ہر سند میں کئی راوی ہوں گے. آپ کو کھنگالنا ہوگا کہ روایت کیا ہے، اس کا متن کیا ہے، اس کی اسناد کیا ہے. کہیں متن میں اضطراب اور اختلاف تو نہیں ہے، کہیں متن میں کوئی چیز غلط تو نہیں، سند میں اضطراب تو نہیں، راوی کوئی ضعیف تو نہیں، کوئی منکر تو نہیں، کوئی متروک تو نہیں. اس کے حافظے کا عالم کیا ہے، عدالت کا عالم کیا ہے، ائمہ جو حجت ہیں فن کے وہ کیا رائے کرتے ہیں. اس روایت، اس سند کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ائمہ علم کا طریقہ یہ تھا، اور اس کو علم قرار دیا جا رہا. امام دارمی فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حافظ ہو. مراد سے حافظ قرآن نہیں لے رہے، وہ اس علم کا حافظ ہو، یعنی وہ احاطہ کرے اس موضوع پر کتنی روایات آئی ہیں، کتنے اسانید سے آئی ہیں، کتنے طرق سے آئی ہیں، اور ان اسانید پر کیا جرح ہوئی ہے، تعدیل ہوئی ہے، ان راویوں پر کیا بات ہوئی ہے، کس پائے کی سند ہے، کس متن کا حال کیا ہے، اور کل کتنے طرق سے کتنے متون اور کتنی روایات آئی ہیں. پھر ان کا موازنہ کرے، کہیں تضاد تو نہیں، اختلاف تو نہیں، اضطراب تو نہیں، تطبیق بنتی ہے نہیں بنتی، پھر اثبت اور ارجح کیا ہے، کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے. جو شخص ان تمام چیزوں پر حاوی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس اس علم کا حفظ نہیں، اور جس کے پاس حفظ نہیں وہ اس سبجیکٹ میں صاحب علم ہی نہیں ہے. اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. آپ تو شادی بیاہ کے لیے کھانا بنانا ہو یا کوئی دعوت کرنی ہو، پکوڑے بنوانے ہو، تو 10 پکوڑے بنانے والوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس سطح کا پکوڑا بنانا جانتا ہے، پکوڑے بنانے کا فن اس کا کتنا ہے. آپ کھنگالتے ہیں. کھانا بریانی بنانی ہو، شادی کا مینیو بنانا ہو، 10 پارٹیوں کو چیک کرتے ہیں. ہر آدمی کا اپنی سطح ہے. تو حفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک علم کی سطح اور اس سبجیکٹ پر کامل احاطہ ہونا چاہیے اسے. ایک بات. دوسری والعمل، پھر اس علم پر عمل ہو، وہ علم اس کے عمل میں ہو. اس لیے ائمہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا یہ تھا کہ ہم جس سے حدیث لینے جاتے، امام دارمی نے روایت کیا ہے، حدیث لینے جاتے جلد اول سنن دارمی میں، تو ہم سیدھا جا کے سینکڑوں میلوں کی مسافت بھی طے کر کے جاتے، ایک شہر سے دوسرے شہر. پتہ چلتا کہ فلاں کے پاس آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، تو اس کی روایت لینے جاتے تو ڈائریکٹلی جا کے حدیث نہیں لیتے تھے، اس سے پوچھتے نہیں تھے، جا کے بیٹھ جاتے، نماز کے وقت کا انتظار کرتے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، نہیں، نماز کیسے پڑھتا ہے، اس کے نماز کی ادائیگی، اس کا ذوق، اس کی کیفیت، انہماک، اس کا حال نماز میں کیا ہے. پھر اس کی سمت، اس کی سیرت و کردار کو دیکھتے، اس کے تقوی کو دیکھتے، اس کے زہد و ورع کو دیکھتے، دن بھر اس کے قول اور عمل کو دیکھتے. جب یہ سارا کچھ دیکھ کر اطمینان کرتے اور ہر چیز میں اس کو پائے کا آدمی پاتے، تب بتاتے کہ ہم فلاں شہر سے حضور کی حدیث لینے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تب وہ روایت کرتا اور ہم حدیث کا سماع کرتے. عمل. تیسرا استماع، پھر کامل سماع، حدیث کی سماعت کرنا کامل، اور علم کو سماع کرنا. علم سماع سے ہمہ تن گوش ہو کر کسی سے سننے سے آتا ہے، اور سماع زانوِ تلمس طے کر کے آدمی صاحبان فن کے پاس پڑھے گا تو سماع ہوگا. آج تو وہ زمانہ ہے، میں تو ٹی وی پر دیکھتا ہوں بعض اوقات ٹی وی چلا کر، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں دین کے علم کا سماع ہی نہیں کیا، بلکہ یہ عالم ایسے لوگ بھی دین پر گفتگو کرتے ہوئے پاتا ہوں کہ جن کو اگر کہہ دیا جائے کہ لفظ سماع لکھ دیں تو انہیں سماع کا لفظ بھی لکھنا نہ آئے، انگلش لکھ لیں گے. کوئی سائیکالوجی کے سبجیکٹ کا آدمی ہے، کوئی سوشیالوجی کا ہے، کوئی سائنس کا ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی جرنلزم کا ہے، کوئی فلسفی کا ہے. میں دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں اسی پاکستان کے تعلق میں، اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک زندگی گزاری ہے، میں پہچانتا ہوں چہروں کو، اور مجھے علم ہے کہ وہ دین کے علوم کی ABC سے بھی واقف نہیں ہے. ایک کتاب تو درکنار، ایک رسالہ، ایک صفحہ بھی علوم دین کا نہیں پڑھا. انگلش آتھرز کے ذریعے کچھ مختلف چیزیں پڑھی، اور وہ بیٹھ کر آج قرآن اور حدیث اور علوم دینیہ پر گفتگو کر کے رائے زنی کرتے ہیں.